بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطینی مزاحمتی آپریشن طوفان الاقصی اور اس کے بعد سے جاری غزہ جنگ کے نتیجے میں غاصب صہیونی رجیم کا سرکاری بجٹ خسارہ گزشتہ تمام حدود پار کرتے ہوئے 35 ارب 7 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بجٹ خسارہ 132.2 ارب شیکل اسرائیلی کرنسی کے برابر ہے کہ جس کی سال 2008 کے شدید ترین مالیاتی بحران کے بعد سے دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ صہیونی رپورٹ کے مطابق دوستو، اسرائیلی بجٹ کا یہ خسارہ اس جعلی رجیم کی جانب سے سال 2024 کے لیے مقرر کردہ اہداف سے بھی بڑھ چکا ہے، جو ملکی جی ڈی پی کے 6.6% کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ جبکہ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ خسارے کے باوجود اسرائیلی کی آمدنی توقع سے زیادہ ہے۔ بجٹ خسارے میں اضافے کا رجحان دوستو آنے والے مہینوں میں بھی جاری رہے گا۔ صہیونی وزارت خزانہ کی طرف سے آنے والے مہینوں کے لیے مزید مایوس کن نقطہ نظر اپناتے ہوئے اس بات پر خبردار کیا گیا ہے کہ اسرائیلی کابینہ کے وسیع اخراجات کی بلند و بالا رقوم کے حساب سے یہ بجٹ خسارہ جاری سال کے آخر تک جی ڈی پی کے 8% تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ حماس اور غاصب صہیونی فوج کے درمیان دوستو جنوب مغرب میں واقع زیتون نامی فلسطینی محلے میں شدید جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ جھڑپیں البدر مسجد اور ایجنسی کلینک کے ارد گرد جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی کمانڈر کا کہنا ہے کہ مزاحمتی فورسز گزشتہ روز سے لے کر اب تک غاصب اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیوں کو تباہ کرنے اور 60 mm مارٹر گولوں کے ذریعے دسیوں غاصب اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس مرتبہ دوستو حملہ آور صہیونی فوجیوں کی تعداد تقریباً 2 ماہ قبل زیتون نامی فلسطینی محلے میں گھسنے کی کوشش کرنے والے غاصب صہیونی فوجیوں کی تعداد سے 2 گنا ہے، جنہیں درجنوں ٹینک فوجی بردار بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزروں کی مدد بھی حاصل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ غاصب اسرائیلی افواج مزاحمتی فورسز پر حملوں کے لیے اپنے ہیلی کاپٹر، ڈرون طیاروں اور لڑاکا جہازوں کا بھی استعمال کر رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے عسکری ونگ القسام نے بھی اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں موجود اسرائیلی فورسز کے ساتھ شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ جبکہ رفح کے مشرق میں واقع الدعوہ مسجد کے قریب ایک مشترکہ مزاحمتی کارروائی میں ایک ایسی عمارت جہاں دسیوں غاصب اسرائیلی فوجی تعینات تھے، اس عمارت کے قریب واقع اسرائیلی بختر بند گاڑی BMP آرمر اور دسیوں صہیونی پیدل فورسز پر مشتمل ایک دوسرے گروپ سمیت تباہ کر دیا گیا ہے۔ حماس کی ملٹری برانچ نے اپنے ایک دوسرے بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے رفح مشرق میں واقع ساز سائل نامی فوجی ہیڈ کوارٹر کے علاقے میں گھات لگا کر کی جانے والی مزاحمتی کارروائی میں غاصب اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ کو پہلے سے تیار کردہ بارودی سرنگوں کے میدان میں لا پھنسایا ہے، جس سے دسیوں اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے اسی ملٹری بیس کے ارد گرد 2 اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو بھی اپنے یاسین 105 نامی راکٹوں کا نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا ہے۔ DGISPR جنرل میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری کونسل یعنی SIFC کا مقصد کسی ادارے کی جگہ لینا یا قبضہ کرنا نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کے دیگر شعبوں میں فوج کا کردار حکومت کی منشا کے مطابق صرف اور صرف سہولت کاری کا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی اعلیٰ انتظامی اور ٹیکنیکل صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت چاہتی ہے کہ اسے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے سہولت کاری اور رابطہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے قیام کے 1 سال سے کم عرصے میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل نے انتظامی، پالیسی سازی اور رابطہ کاری کی سطح پر بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ گزشتہ 1.5 ماہ میں سعودی عرب کی جانب سے کثیر سرمایہ کاری پر آمادگی اور پاکستان کے
اقتصادی ماحول پر اعتماد ان کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میجر جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ افواج کی صلاحیتوں کو معیشت کی بہتری کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں جھوٹ اور پروپیگنڈا اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ایسے مثبت اقدام کو بھی تنقید کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ SIFC ایک شفاف ادارہ ہے جس میں اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیت کے حامل سول اور فوجی افسران مل کر باہمی تعاون سے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سیاسی جماعت اور حکومت کے طور پر ہم PTI سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ جب PTI کو مسلط کیا گیا تھا ہم نے اس وقت بھی ساتھ بیٹھنے کو کہا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ پتہ تھا کہ PTI احتجاج کرے گی، یہ نہیں پتہ تھا کہ حملے بھی کرے گی۔ حملے کا پتہ ہوتا تو انتظامات کچھ اور ہوتے۔ حکومت سمجھتی تھی کہ PTI والے ویسے ہی احتجاج کریں گے جیسے سیاسی لوگ کرتے ہیں یا پیچھے کرتے آئے ہیں۔ چوکوں پر آئیں گے، نعرے لگائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونے دیا جاتا تو 30 دنوں میں فیصلے ہو جانے تھے۔ اتنا ثبوت ہے کہ کسی قسم کا کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ ٹرائل ہوگا تو کسی کو سزا بھی ہوگی۔ دفاعی اداروں کی تنصیبات پر حملہ ہوا تو فیصلہ کیا گیا کہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ اسلامی مزاحمتی گروہ نے غزہ سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آبادی پر متعدد میزائل داغے ہیں۔ صہیونی حکومت نے اس بارے میں اعلان کیا ہے کہ 8 میزائل غزہ سے مقبوضہ علاقے میں واقع شلومیت ٹاؤن پر داغے گئے۔ یہ میزائل ایسے میں غزہ سے مقبوضہ علاقے پر داغے گئے ہیں کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینی مزاحمت کی میزائلی صلاحیتوں کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میزائل حملے سے دوستو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں 215 دنوں سے جاری صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے باوجود مزاحمت بدستور پوری قوت کے ساتھ صہیونیوں پر کاری ضرب لگا رہی ہے۔ کارگل ہیرو کرنل شیر خان شہید کے بھائی انور شیر خان نے کہا ہے کہ آپ شہداء کے مجسموں کو تو توڑ سکتے ہو لیکن ہمارے عزم کو نہیں۔ پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شہداء کی حد تک ناقابل برداشت ہے۔ انور شیر خان کا کہنا تھا کہ ہٹ درمی چھوڑ کر سچے اور پکے پاکستانی بنو۔ کئی 9 مئی آئیں گے، ہزاروں ڈرامے ہوں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ دشمن میں ہمت ہے تو سامنے آئے قومی پرچم پر عوام جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ شہر رفح کو اسرائیل کے مکمل زمینی حملے کا خطرہ ہونے کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رفح سے جا چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کے سینئر ایمرجنسی کوآرڈینیٹر ہمیش ینگ نے رفح سے ویڈیو لنک کے ذریعے جنیوا میں بریفنگ میں بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ رفح میں امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اہداف سے آگے بڑھ کر حماس کو شکست دینے کے لیے جنگی آپریشن نہیں کرے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ رفح میں تباہی ہمارے اہداف کے حصول کے لیے مفید نہیں ہے۔ امریکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ غزہ میں حماس کا تعاقب اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے جو رفح میں اختیار کیا جا رہا ہے۔ حماس کے مکمل خاتمے کے لیے رفح میں مکمل زمینی جنگ ضروری نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ رفح کے لیے اسرائیل کو بوئنگ ساختہ ان گائیڈڈ بمبوں سمیت بعض دوسری قسم کے بمبوں کی سپلائی بھی نہیں دے گا۔ لیکن ابھی پچھلے ہی ماہ امریکہ نے سینٹ سے حتمی منظوری کے بعد اسرائیل کے لیے $13 ارب کی فوجی امداد فراہم کرنے کی منظوری دی ہے، جس پر صدر جو بائیڈن نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ تاہم رفح پر ایک جزوی سے اختلاف اور محدود تر اسلحے کی سپلائی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔
جبکہ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے کسی ایسے اسلحے کی سپلائی نہیں روک رہا جس سے اسرائیل کے دفاع میں اسے کوئی دقت پیش آئے۔ اسرائیلی دفاع کے لیے تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کو ابھی بھی وہ سارا کچھ مل رہا ہے جو وہ اپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ کئی مہینوں سے امریکی مشاورت، رہنمائی اور مکمل مدد کے ساتھ غزہ میں جنگ کرنے والے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے 8ویں ماہ رفح پر جنگی شروعات کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ اگر ہمیں اکیلے کھڑا ہونا پڑا تو ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف دنیا بھر کے مبصرین اسرائیل اور امریکہ کے درمیان اس صورتحال پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک مشترک تبصرہ یہ جاری ہے کہ جنگ 8 ماہ کو چھو چکی ہے۔ اسی غزہ جنگ میں امریکہ نے جس قدر اسرائیل کی مدد کی ہے، اس سے لگتا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ کی اپنی جنگ ہے، جس میں پورا یورپ اس کے ساتھ رہا ہے۔ اس لیے اب کچھ اسلحہ یا متعین قسم کے ان گائیڈڈ بمبوں کی فراہمی روکنے سے رفح میں اسرائیلی جنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ امریکی صدر کو اپنی مشکل انتخابی مہم میں اور اسرائیل کو مشرق وسطی میں اپنی اپنی ضرورت کے لیے فیس سیونگ مل جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسی پس منظر میں جذباتی انداز کی تقریر کی ہے اور امریکی صدر یا ان کے انٹرویو کا ذکر کیے بغیر کہا ہے کہ ہم آج اس وقت سے زیادہ مضبوط ہیں جب ہم نے 1948 میں کئی ملکوں کی مخالفت کی تھی اور پھر بھی جنگ جیتی تھی۔ وہ عرب یہود جنگ کا ذکر کر رہے تھے اور عرب دنیا کے مقابل اپنی موجودہ قوت کا اظہار کر رہے تھے۔ نیتن یاہو کی بڑک تھی کہ آج ہم زیادہ متحد ہیں اور زیادہ واضح انداز سے موجود ہیں تاکہ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں، وہ دشمن جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ کرنے کے اپنے فیک پختہ عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اپنے ناخنوں سے بھی لڑیں گے، اگرچہ ہمارے پاس ایسا بہت کچھ موجود ہے جو ناخنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اپنے اسی جذبے اور اتحاد کی بنیاد پر خدا کی مدد سے لڑیں گے اور جیتیں گے۔ بھارت میں ہندوتوا کے گنڈوں نے احمد آباد میں دوستوں ایک تاریخی درگاہ کے اندر قبروں کو مسمار کر کے ان کی جگہ مورتیاں نصب کر دیں۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں امام شاہ بابا کی 600 سال پرانی درگاہ پر دوستوں پیش آیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے درگاہ پر دھاوا بول دیا۔ اس درگاہ کو ہندوؤں کا مقدس مقام ہونے کا دعویٰ کر کے کافی عرصے سے انتہا پسند گنڈے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور حملہ آوروں نے درگاہ کی بے حرمتی کی اور قبروں کو مسمار کر کے مزار میں مورتیاں نصب کر دیں۔ درگاہ پر حملے کی اطلاع ملنے پر مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور درگاہ کی بے حرمتی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حملہ آوروں سے تصادم بھی ہوا۔ پولیس حسب معمول تاخیر سے پہنچی اور 30 افراد کو حراست میں لے لیا، جس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ بابری مسجد کی جگہ دوستوں رام مندر کی تعمیر کے بعد سے بھارت میں تاریخی مساجد اور درگاہوں پر قبضے معمول کی بات بن چکی ہے اور اب بھی 3 بڑی تاریخی مساجد کے مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 9 مئی کے ورگلائے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے، تاہم اصل مجرم کو حساب دینا پڑے گا اور ان سے کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی۔ آرمی چیف نے اس بات پر زور دے کر کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولویت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شر پسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے
ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ ان پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مذاق اڑانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہی سازشی عناصر ڈھٹائی سے بیانیے کو موڑ توڑ کر ریاست کو اس مذموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ کوئی ڈھیل اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا۔ ان ورگلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ تاہم اس گھنونے منصوبے کا اصل رہنما، جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر رہا ہے، انہیں اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ یا ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ ایک بڑی عمر والے شخص کو اپنے سے آدھی عمر والی خاتون سے شادی کرنا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب خاتون نے مکان اپنے نام لکھوا کر عدالت سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب کی عدالت میں ایک بڑی عمر والے شخص نے، جس کے پاؤں کافی حد تک قبر میں تھے، اپنی بیوی کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے دھوکے سے مکان اپنے نام لکھوا کر اب علیحدگی مانگ رہی ہے۔ بیوی نے معمر شخص سے عدم تحفظ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے بچوں کو ہماری شادی پر اعتراض ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد وہ مجھے گھر سے نکال دیں، لہذا آپ ایسا کریں کہ مکان میرے نام لکھ دیں۔ معمر شخص نے بتایا کہ جیسے ہی مکان کے کاغذات اہلیہ کے ہاتھ میں آئے، اس نے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا، جبکہ دوسری طرف خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے فرط جذبات میں شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ دونوں کی عمر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس لیے علیحدگی چاہتی ہوں۔ مذکورہ معاملے پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوہر کا مقدمہ قانونی حیثیت سے عاری ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں مکان بیوی کے نام منتقل کیا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مغربی جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بجلی سے چلنے والی ایک سائیکل کی بیٹری اس قدر زور سے پھٹی کہ مکان ہی تباہ ہو گیا۔ ایک غسل خانے کے باتھ ٹب میں رکھی ہوئی الیکٹرک بائیک کی بیٹری پھٹ گئی۔ واقعہ گزشتہ جمعے کو پیش آیا تھا۔ ماہرین نے اس مکان کا پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ 2 لاکھ یورو کے لگ بھگ بتایا ہے۔ رہائشی عمارت کے بقیہ فلیٹوں کے رہائشیوں نے زوردار آواز اس وقت سنی جب وہ شام کے وقت اپنے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے۔ جس مکان میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے مالک کو بیٹری ڈائننگ روم سے ملی۔ یہ ریچارجیبل بیٹری بجلی کے دیگر ساز و سامان کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ مکان مالک نے بیٹری کو لے جا کر باتھ روم کے ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کام کر کے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر سے باہر ہی نکل رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔